اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ خواہش بادشاہ بننے کی۔ ایک درویش اور اس کا کمسن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح شام انتہائی سوز و گزار کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا، میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگی۔ میں یتیموں، بیواؤں، ناداروں لوگوں کی سرپرستی کروں گا، میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا، میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا، رشوت خور اور بددیانت طلبکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا، مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ بادشاہ بنا دے، میں نیکی اور بلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کمسن چیلے کو یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن بھی پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے ساتھ نظر آنے لگی۔ رفتہ رفتہ چیلے کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا، میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے، اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں صدقے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادار اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوم کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا، میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھاؤں گا، میں بددیانت طلبکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ ہوشیار چیلا چھپ چھپ کر دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ اتنا بڑھتا گیا اور 6 ماہ کی مدت کے بعد اس کی حالت یہ تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر ہی بلند آواز میں اپنے دعائیں دہرانا شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر بادشاہ بن جاؤ تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کو بول بالا کروں، اور چیلا کہکا لگا کر یہ کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں گا۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے، اور چیلا یہ کہتا کہ میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا اور بسا اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن چیلا اپنی روایتی نیازمندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی کہ ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار نکل آئے، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت کر میدان میں آ گئے۔ درویش وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی، اور وہ یہ کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور علل صبح سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے گا اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ تجویز با اتفاق رائے منظور کر دی گئی۔ پھر ہوا یہ کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا، اور پھر پلٹے اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور امراء نے اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر رونق افروز ہوتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر اور سادھو ہیں انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔
اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ہوشیار چیلا اس کی دعائیں قبول ہو گئیں اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح یا تبصرے کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری مستعدی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا گیا، کنویں تالاب غلاظت سے بھر دیے گئے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا۔ ایک خدا پرست انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، غرض دانش مندوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ملتی تھی، جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے ایک گداگر کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو عوام کے لیڈروں نے اس کا اسباب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش کرنے کے بعد بادشاہ کے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دلائیے۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد سے متاثر ہو کر وہ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو اسے بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا، اور اس نے مرحوبیت کے احساس سے مرحوب پیر و مرشد سے کہا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری رعایا کے لیے رحم کی اپیل کرتا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تلخ ہو کر جواب دیا، دیکھیے قبلہ، آپ میری قوت برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں، اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کسی نیکی کا مشورہ مت لیجیے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا ہوا کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے اور قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی، اور قدرت نے ان کے بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب میں مرتے دم تک اپنے پروردگار سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ اگر قدرت کو ذرا ان پر رحم آ جائے اور میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں اور بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخودار، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں رائگاں یوں نہ جاتی۔ یہ لوگ جنہوں نے میرے بجائے تمہارے سر پر تاج رکھ دیا اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ اگر یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔